السلام علیکم ناظرین. غالب نے کہا تھا کہ ہرا ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں. حالات کچھ ایسے ہی ہوں گے, پتہ نہیں چلتا انسان کس کس چیز کا رونا روئے. آج کل تعلیمی ادارے تمام بند ہیں, اسکول کالج یونیورسٹیاں, بچے گھروں میں ہیں اور آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ آن لائن کلاسز ہوتی کیسے ہیں؟ ان کی ارینجمنٹ کیا پہلے کی جاتی ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ آج کل جو صورتحال ہے وہ یہ, جو اساتذہ ہیں وہ کسی بھی ادارے کے ہوں, کالجز کے ہوں, اسکولوں کے ہوں, یونیورسٹیوں کے ہوں, وہ خوش ہیں کہ وہ تنخواہ مل رہی ہے, موجاں لگیاں نے. اور جو بچے ہیں گھروں میں, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی خوش ہیں, اپنی مرضی سے جو بھی کر رہے ہیں, کوئی پوچھن دسن والا کوئی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب لے دے کے جو والدین ہیں ان کی جو حالت ہے وہ انہی سے پوچھئے گھر کی حالت کیا ہوئی ہے. جس کمرے میں یہ گھس جاتے ہیں وہ سارا دن نہ ان کو اٹھنے کا پتہ ہے نہ سونے کا پتہ ہے. کوئی صبح کے 3 بجے وہ کسی سے باتیں کیے جا رہا ہے, اور گھر والے تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ آن لائن کلاسز کا کوئی نظام ہے. کوئی 12 بجے تک ستا پہ ہے, کوئی شام 4 بجے کمپیوٹر میں چمڑے ہے. اور کمروں کی حالت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ. جس طرح یہ کبھی جائیں نا لنڈے بازار میں, وہ حالت ہوتی ہے, وہ پتہ نہیں چلتا, وہ خان بابے اندر ہی بیٹھے, وہ کھانا بھی کھائے جا رہے ہیں اور گاہکوں میں ڈیل کری جا رہے ہیں اور چیزیں بکھری ہوئی ہیں. یہ حالت ہوئی ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا بچے واقعی پڑھ رہے ہیں؟ یہ کووڈ کی دوسری لہر ہے, پہلے بھی لہر آئی ہے, اس وقت کیا ہوا, اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کہ بچوں کا مستقبل کیا ہے. میں نے تھمب نیل میں جیسے لکھا ہے کہ تعلیمی نظام کا جو بیڑا ہے غرق ہو رہا ہے, اور عملاً تدریسی نظام جو ہے یہ ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. کیسے؟ ناظرین کرام, جب یہ کووڈ وغیرہ کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں تو ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوتا ہے اگلے اداروں کو. مثلاً ہائر ایجوکیشن ہے تو یہ ڈی پی صاحب کو جائے گا, جس میں وہ لکھا گیا ہوتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے وہ جو میٹنگز ان کی ہوتی ہیں وہ اپنا فیصلہ کنوے کر دیتے ہیں کہ اٹ از ڈیسائیڈڈ دیٹ اکیڈمک سسٹم ول کنٹینیو سو اینڈ سو آن. تو ڈی پی اے صاحب جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز جن کو کہا جاتا ہے, ان کا کام ہوتا ہے کہ آگے اطلاع دینا. وہ ایک ای میل کا دور ہے, وہ آل دا ڈائریکٹرز آف پنجاب جتنے بھی ڈویژنس ہیں سب کو وہ کنوے کر دیتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ادارے بند ہیں, لیکن یہ ہدایات آ گئی ہیں کہ آن لائن کلاسز ہونی چاہیے, لہٰذا تمام کالجز کو اطلاع دی جائے کہ وہ اس کی ارینجمنٹ کریں. وہ تمام لیٹرز جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں ڈائریکٹرز کو. ڈائریکٹر صاحب پھر وہ اپنے ڈویژن کے تمام جو کالجز ہیں, میل فیمیل, ان کا ایک فارمیٹ بنا ہوا ہے. وہ لیٹر پر کوئی 30 35 40 کالج جن کے نام لکھے ہوئے ہیں, وہ کمپیوٹر میں فیڈ ہیں, بلکہ اوپر 3 لفظ مستقل لکھے ہوتے ہیں, دا موسٹ امپارٹنٹ, ارجنٹ اور ٹائم لیمٹ کیس, اور یہ کچھ اور بھی ایسا ہوتا ہے, وہ لکھے ہی رہتے ہیں. اللہ معاف کرے کوئی فوتگی کی اطلاع بھی ہو نا, پھر بھی لکھا ہوتا ہے ٹائم لیمٹ کیس. تو وہ پھر لیٹر چلا جاتا ہے آگے, وہ سارے لیٹر ساتھ لگا کے لکھ دیتے ہیں کہ اٹ از ایڈوائز ٹو ارینج دا آن لائن کلاسز اینڈ کنوے آل دا ٹیچرز, اینڈ سارا وہ نظام لکھ کرنا وہ بھیج دیتے ہیں کالجز کو, باقی ایسے اسکولوں کو, ہائر سیکنڈریز وغیرہ کو, جیسے بھی نظام ہے. اب وہ جو متعلقہ اداروں میں جاتا ہے وہ لیٹر, تو وہ فرض کریں کالج میں آیا تو وہ پرنسپل جو ہوتے ہیں, وہ ڈاک جو آتی ہے, اب ظاہر ان کے پاس بڑے سارے کام ہوتے ہیں, وہ ہر لیٹر جو ہوتا ہے متعلقہ جو انچارج بنائے ان کو وہ مارک کر دیتے ہیں. اس قسم کے جو لیٹر ہیں وہ ہر ادارے میں ایک کریکٹر ہوتا ہے. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے تاجہ والدار ہوتا ہے نا, تو وہ یہاں پر کہانی اصل شروع ہوتی ہے تو ان کے پاس آ جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب یہ لیٹر آیا ہے کوئی میٹنگ ہو, اس میں ڈیسائیڈ ہو, اس میں کوئی بچوں کے جو گروپس ہیں وہ بنے, بچوں کی تکالیف ہیں, پہلے ان کی جو ضروریات ہیں وہ دیکھی جائیں, وہ پوری کرنے کے بعد یا ایشور کرنے کے بعد پھر ایک کوئی ٹریننگ ہو کس طرح کرنا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ جناب ان کو تو جو تاجہ والدار ہوتا ہے نا, اس کو تو ایک وہ جو ہوتا ہے نا پستول ہاتھ آ جاتا ہے, وہ جیسے ماچس ہوتی ہے نا تیلا والی ڈبی, کہ لو جی کام بن گیا, کوئی اوکھے اوکھے لفظ لبو انگریزی دے, اور وہ جناب کس طرح لکھنا ہے کہ ایز پر انسٹرکشنز بائی دا ہائر اتھارٹیز it is convey you to arrange the online classes and intimate فلان immediately, اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ لکھا ہوتا ہے.
اور ساتھ یہ بھی کہ وہ جناب ڈیلی بیسس پہ یہ کیا جائے وہ، پھر یہ لیٹروں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کانٹریکٹر صاحب بھی لکھتے ہیں، لیکن آگے جو سلسلہ آتا ہے نا کہ ان کا وہ جو ریکارڈ مینٹین کیا جائے، وہ آڈیو ویڈیو ان کے فولڈرز بنائے جائیں، اور وہ جناب ایک ہراسمنٹ کا جو معاملہ ہے نا وہ اس طریقے سے وہ کنوے کر دیا جاتا ہے۔ اب عملاً صورتحال کیا ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں اپنے ملک کا، اپنے حالات کا، اپنے بچوں کا، اپنے سوسائٹی کا؟ میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں، خدا کو حاضر نظر جان کے بتا رہا ہوں کہ یہ پہلی جو کووڈ کی جو ویو آئی ہے اس میں ایسے ہی اچانک ادارے بند کر دیے گئے، پھر یہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ، کچھ رول نمبر جو وہ ملتے ہیں ٹیچرز کو وہ ملے تو کوئی 30 35 40، تو ان کو گروپ بنانا ہوتا ہے کوئی واٹس ایپ میں، کوئی وہ زوم بوم کس قسم کی جو آئی ہوئی ہیں ایپس وغیرہ کے، تو وہ بچوں کو فون کرنے بیٹھے کہ ان سے ذرا کہا جائے کہ اس طرح ان کو شامل کر لیا جائے، کنفرم کر لیا جائے۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ جب بچے فارم جمع کرواتے ہیں نا، ایڈمیشن فارم، ان میں کھانا ہوتا ہے ٹیلی فون کا، اس وقت تو بچے جلدی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا نمبر لکھ دیا، کسی کا لکھ دیا، چاچے کا، مامے کا، تائے کا، وہ کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کا اپنا لکھا، اپنے بھی ہوتے ہیں ان کے۔ خیر، جب ان کو فون کرنے بیٹھے، یقین کریں کہ کسی کو بیل جا ہی نہیں رہی، کوئی اٹھا نہیں رہا۔ 5ویں 6 نمبر پہ جا کے فون اٹھایا خاتون نے، تو ان سے کہا کہ جی فلاں بچہ ہے، اس کا نام بتایا کہ وہ ہے گھر، تو وہ آگے سے بڑے انداز میں، کون ہے تو کی گل کرنی ہے؟ وہ بی بات کرنی ہے بچے سے، فلاں بھائی ساڑھے نہ گل کرو، اسی بھی بچے کا استاد بول رہا ہوں فلاں کالج سے۔ اچھا کالج سے بول رہے ہیں، تجھے ٹیچر ہے؟ بھائی السلام علیکم، کیا حال جے؟ بتایا کہ یہ بچوں کی کلاسز ہونی ہیں تو آن لائن کے لیے۔ اچھا بہن وہ تو گیا ہوا ہے اپنا، اج کل چھٹیاں گیا سے ابا جی نے لواتا ہے، کسی پریس تے وہ شفٹ تے جانا ہے، وہ آئے گا تھوڑے میں گل کروا دیں۔ کسی اور کو فون کیا، اس نے بھی اسی قسم کا جواب۔ وہ جو بچہ ہے وہ شام کو آ کے اس نے دوبارہ فون کیا، کہنے لگا جی کہ جی سر، وہ بتایا اس کو کس طرح کلاسز ہوں گی اور ایک ایپ اصطلاح وہ کر لیں، انسٹال کر لیں۔ وہ کہتے ہیں سر ہمارے پاس تو اینڈرائڈ فون ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ایک فون ہے بٹن والا، میرے ابو کے پاس ہوتا ہے وہ جو پیڈ والا فون ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اب میں سب کی تفصیلات بتاؤں نا، آپ سب کو پتہ ہے کہ کسی کے پاس فون نہیں ہے، کسی کے پاس یہ انٹرنیٹ نہیں ہے۔ یہ لاہور کی بات ہو رہی ہے، یہ ادھر آپ اوکاڑا یا دوسرے جو مضافات ہیں، ادھر آپ ان لوگوں کی قصے کہانیاں سنیں نا، بڑی عجیب و غریب ہیں۔ یہ دریا کا علاقہ، یہ چوچک، باما بالا، جندراکا، اور یہ وہ میرے دوست بتا رہے تھے وہ فون کرتے ہیں، فون ہی نہیں ملتا، اگر کوئی ملتا ہے انہوں کہتے ہیں انٹرنیٹ کیڑا انٹرنیٹ سے اتنے تو کوئی شاید سگنل ہی کوئی نہیں آمدے۔ مطلب بڑے مسائل ہیں۔ اب اس صورتحال میں ہر کوئی مطمئن ہے، اتھارٹیز مطمئن ہے کہ وہ سب کو کنوے کر دیا گیا ہے، ہر جو چینل ہے وہ آگے مطمئن ہے کہ وہ سب کو وہ جناب چیزیں پہنچ گئی ہیں۔ اب ایسی بھی صورتحال ہے جو یہاں ڈسکس نہیں ہو سکتی، مثلا جن میں سے ایک ہے، ایک بچے سے کہا گیا کہ آپ بھائی آن لائن کلاسز پڑھا کریں، وہ کہنے لگا سر اس وقت تو وہ ایک اکیڈمی تو بھی بند ہیں، اگر جی کچھ ٹیچر چوری پڑھا رہے ہیں، گھروں میں پڑھا رہے ہیں، وہ جو اکیڈمی کا سسٹم تھا وہاں نہیں ہو رہا۔ اس قسم کے حالات کا سامنا ہے۔ اب جو ٹیچر حضرات کہتے ہیں کلاسز ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہی ہیں، یار سوچنا چاہیے، کوئی 2 بچے اٹینڈ کر رہے ہیں، کبھی 4 کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا تعلیمی نظام چل رہا ہے، یہ تباہی نہیں تو اور کیا ہے۔ جیسا میں پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ کورونا کی آڑ میں بڑے بڑے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جو ملک ہم جیسے جو ممالک ہیں، ان کی تو معیشت کے ساتھ ساتھ اس قسم کا نظام جو ہے اس کو بھی برباد کرنے کے لیے بڑے بڑے پلاننگ ہو رہی ہے۔ ویسے ہمارا جو نصاب ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ایک زمانے میں جب یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ایک وہ گورا، اس کا نام نہیں آتا، اس نے اپنے ڈیرے ہی لگا لیے تھے سی ایم ہاؤس میں، اور وہ سارا چیک ہوتا تھا۔ یا ادھر آپ سکینڈل سنتے رہتے ہیں، ٹیکسٹ بک بورڈ کے وہ جو چیئرمین تھے جن کو نکالا گیا، بے شمار چیزیں ہماری سلیبس کی یعنی سلیبس ہمارا کنٹرول اپنا کیا جاتا ہے، تعلیمی پالیسی کن کے کہنے میں بنتی ہے۔ اور اب یہ جو کام ہے، یہ کورونا تو بھی چلنا ہے، یہ کورونا تو چلنا ہے، لمبا عرصہ چلنا ہے، اور یہ ہمیں اب بھی اگر پلاننگ نہ ہم نے کی کہ اگر آن لائن کلاسز ہونی ہے تو اس کے لیے ارینجمنٹ کرنی ہے، تو کیا کرنا ہوگا، کس طرح یہ ہوگا کہ کم از کم کلاسز ہوتی رہیں، بچے انٹیکٹ رہیں۔ یہ 3-4 سال جب گزریں گے، یہ بچے جو ابھی پڑھ رہے ہیں جو آن لائن کلاسز کے نام پہ، یہ ان کے پلے تو کک نہیں ہوگا۔
یہ تو ایسے ہی بس نورے ہوں گے سارے, ڈگریاں شگریاں ان کو مل جائیں گی, سلیبس پہلے ہی سمارٹ کر دیے ہیں. یعنی بچوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ نصاب کے علاوہ بھی پڑھیں, اب وہ بھی سمارٹ کر دیا ہے. اور جس قسم کے اگزام ہوتے ہیں, پچھلے سال اگزام ہوئے نہیں. یہ تعلیمی نظام جو ہوتا ہے کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. کسی ملک کا تباہ کرنا ہو نا, وہ ہلاکو خاں کہتے ہیں, جب جانے لگا تو اس نے لائبریریاں جلا دی. کسی ملک کی جو سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچا کے کسی ملک کو کھوکھلا کیا جاتا ہے. ہمارا ملک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایٹمی قوت ہے, اسے ویسے تسخیر نہیں کیا جا سکتا, اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا, لیکن یہ جو نقصان ہے یہ تو ایٹمی جنگ سے زیادہ ہے. ناظرین کرام, جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو آگے سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, کچھ تو کہہ دیتے ہیں کہ لو جی وہ پڑھاندیاں تو موت پیندی ہے پروفیسرانوں ٹیچرانوں فلانوں. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. یہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا, یہی اسی میں عزت ہے. پھر یا یہ مثال دی جاتی ہے, وہ امریکہ, ڈنمارک, سویڈن, ہالینڈ, فلاں ملک میں دیکھ لو, وہاں آن لائن کلاسز ہیں, بڑے اچھی طریقے سے جاری ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی بات کرتے رہتے ہیں, وہ جو وہاں دوست ہیں, عزیز ہیں, کہتے ہیں کہ بچے آن لائن پڑھ رہے ہیں. لیکن جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو اپنے ملک کا ان ملکوں سے تقابل بھی کیا کریں نا. جس طرح ہم نے بی ایس پروگرام شروع کیا تھا بغیر سوچے سمجھے کہ دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے, ہم نے بھی شروع کر لیا, لیکن آج تک اس کے کانٹے نہیں نکلے. وہ بچے جب ابتدائی کلاسوں میں تھے ان کے پلے کیا پڑا ہے یہ ایک داستان ہے, ہم دیکھتے نہیں ہیں. یہ جن کے ملکوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا, ہالینڈ کی, ڈنمارک کی, سویڈن کی, فلاں کی, امریکہ کی, انگلینڈ کی, وہاں تو بچہ پیدا ہوتے ہی آن لائن ہو جاتا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے. بچہ ہسپتال سے آتا ہے, ماں باپ کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہوتی. وہ میرے کو دوست ہیں, وہ بتا رہے تھے, کہنے لگے وہ وہاں ان کی مسز بھی ہیں, کہتے ہیں بیبی ہوا ہاسپٹل میں, ہمیں کہتے پتہ ہی نہیں ہے. چند دنوں بعد وہ خود ہی گھر میں آ کر وہ کہتے ہیں ویکسین اس کی ہو رہی ہے, آج فلاں ٹیکے کا دن ہے, فلاں کا دن ہے. یہی نہیں ہے ٹیکوں شیکوں کا, گھر میں دودھ شروع ہو جاتا ہے فری, اور یہ اتنے دن کے بعد چینج ہو جانا ہے, وہ خود ہی ایکسپائری چیک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کمپیوٹر پہ چڑھ جاتا ہے نظام سارا اس کا. اور کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں تھا, ایک دن وہ سرکاری لوگ آئے, ٹیم آئی, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بچے کی ایج ہوگی اسکول گوئنگ, نیئرسٹ اسکول جو فلاں ہے وہاں پر اس کو بھیجنا ہے, اس کی انرولمنٹ کروا دی گئی ہے, یہ اس کے بچے کے وہ کوئی بوٹ ہیں, کوئی بیگ ہے, یونیفارم ہے, یہ ہے وہ ہے, فلاں دن سے اس کو گاڑی پک کرے گی اور گھر چھوڑے گی. اب وہ وہاں پڑھنے لکھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ان کو جو دی جاتی ہیں سہولیات اور جس قسم کی ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسے ان کو ایڈوائس دی جاتی ہیں جو کہ آن لائن ہوتی ہیں, اسکول کے ساتھ وہ انٹیکٹ ہوتے ہیں. اگر بچہ نہیں جا رہا تو اس کو وہ اسی پہ وہ میسیج دے دیتے ہیں, وہاں پر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی چھٹی ہے, ایمرجنسی ہے یا ایسی صورتحال ہے. اگر بچہ ایک دن نہیں گیا تو یہ مت سمجھیں کہ اسکول کا رابطہ نہیں ہے. وہ جب سب کی اٹینڈنس ہوتی ہے, وہ بھی ان کا بائیو میٹرک نظام ہے, اور جو بچہ ایبسینٹ ہوتا ہے اگر تو اس کی اطلاع آئی ہوئی ٹھیک ہے, ورنہ اسی دن وہ ماں باپ کو کنوے ہو جاتا ہے کہ یہ صورتحال ہے. اسی طرح جب یہ ان کا یہ کووڈ آیا ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی, کیونکہ ان کا تو یہ نظام بڑا فعال ہے, انٹرنیٹ کا مسئلہ کوئی نہیں ہے, وہ تو پہلے ہی آن لائن ہے. اور وہاں سے, بلکہ میں آپ کو یہ صحیح بات بتاؤں کہ میرے ایک دوست ہیں, وہ امریکہ میں ہیں, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جان چھوٹ گئی, بچوں کو جانا آنا, کئی سارے مسائل تھے. وہ خود بھی نوکری کرتے ہیں, کہتے ہیں بچے گھر میں مزے سے پڑھ رہے ہیں, بڑے اچھے لیکچرز ہو رہے ہیں, سارا کچھ. اب ہم اپنا تقابل ان ملکوں سے کر رہے ہیں. ہمارے بچے, ہم کئی پروفیسر ہمارے ایسے ہیں جن کو ابھی تک نہیں پتہ اس نظام کا, لیکن ان کو تانا دیا جاتا ہے, ہاں تو واٹس ایپ تو بڑا چلانا, فیس بک تو بڑی چلانا, تینوں زوم کیوں نہیں آندا. اور جناب بات یہ ہے کہ یہ اس سے واسطہ نہیں پڑا. اگر اس سے پہلے ٹریننگ ہو جائے اور اگر بتا دیا جائے, اب بھی اگر میں کہتا ہوں کہ یہ کووڈ کا جو سلسلہ ہے یہ بھی چلنا ہے, یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے. اس کو بچوں کی تدریس کے لیے, بچوں کو اگر ہم علم دینا چاہتے ہیں, تربیت تو چھوڑ دیں, تربیت تو بلا تو کام تو بالکل چٹ ہو گیا نا. وہ جو بچوں کو وہاں بلاتے تھے, سمجھاتے تھے, ان کے عادات و خصائل کو, گیمز, وہ تو بس وہ تو بھول جائیں. لیکن پڑھائی کا نظام جو ہے, خدا را اس کو بچا لیں. میں یقین کریں, یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ پائن وہ شہباز شریف, وہ بالکل نہیں سی چنگا, انہیں کرپشن بڑی کی ہوگی, اس نے وہ میٹرو بنا کے پیسے کھا گیا, وہ اورنج لائن میں کھا گیا,
وہ اور اس نے پتہ نہیں کدھر کدھر اس کے وہ قبلے پکڑے گئے ہیں، آشیانہ اور یہ جو پاور ہاؤسز لگائے ہیں، اور پتہ کی ہوگی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ بے شک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ بچوں کو، ٹیلنٹڈ بچوں کو لیپ ٹاپ دیتا تھا، سولر لیمپ دیتا تھا. اس سے بچوں کو، اس وقت ہم بھی کہتے تھے یہ سیاسی طور پہ بچوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ بدلتے ہوئے حالات میں بچوں کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے اور چیزوں کی ضرورت ہے. او خدا را، آپ کچھ نہیں کر سکتے. میری جناب محترم وزیر اعظم صاحب سے، یہ ہمارے شفقت محمود صاحب، مراد راز صاحب جو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ میٹنگز میں بیٹھ کر یہ زمینی حقائق دیکھیں. اور پائن کم از کم اور کوئی نہیں، بچے کو اب وہ شباز شریف 40-50 ہزار والا اگر لیپ ٹاپ دیتا تھا، آپ 15-20 ہزار والا کو موبائل ہی لے دیں. کم از کم انٹرنیٹ یہ ایشور کریں کہ تمام علاقوں میں انٹرنیٹ کے سگنل اچھے جا رہے ہیں. اگر آپ نے اپنا تعلیمی نظام بچانا ہے تو آپ کو یہ باتیں کرنی پڑیں گی، ورنہ یہ کام چل رہا ہے، ہر کوئی سمجھ رہا ہے کچھ ہو رہا ہے، لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. خدا را اس نسل کو آنے والے وقت کے لیے بچا لیجئے. اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ.